آج کے دور میں آج کے وقت میں سب سے اہم سوال ناظرین کے کورونا سے کیسے بچنا ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی نے بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن رہے گا، جبکہ ہفتے میں 5 دن SOPs کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہ چین کی طرح ہیں نہ یورپ کی طرح ہیں۔ جس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں چاہتا تھا وہ پاکستان میں ہو گیا۔ وزیر اعظم کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے۔ مجھے تب بھی جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے، جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنا میں دیکھا، بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر، لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں۔ ہمارے حالات نہ چائنا کی طرح تھے، نہ ہمارے حالات یورپ کی نہ امریکہ کی طرح تھے۔ ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے، ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو، وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو، دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا۔ جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں۔ اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے، صوبوں کے پاس اختیارات تھے، وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے، ان کو پریشر تھا۔ تو وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے سنی ہے، جس میں انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے جو SOPs بنائے جا رہے ہیں، کس طرح کا لاک ڈاؤن ملک میں آگے چل کر چلے گا، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ تجزیہ حاصل کرتے ہیں، خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عدنان عادل صاحب۔ خالد عظیم صاحب یہ بتائیے گا، ایکسپیکٹڈلی یہی باتیں پہلے بھی زیر غور تھیں کہ اب لاک ڈاؤن نرم ہوگا یا سخت لاک ڈاؤن ہوگا، حالات کے تناظر میں یہ جو ابھی فیصلے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیکھیں؟ ہفتے میں 2 دن سخت لاک ڈاؤن ہوگا، باقی 5 دن SOPs کے ساتھ نرمی سے کاروبار چلتا رہے گا۔ خالد عظیم صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ خالد عظیم صاحب سے ہم رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تک غالباً آواز نہیں جا رہی ہے۔ عدنان عادل صاحب یہی پہلا سوال میرا آپ سے بھی ہے، جو وزیر اعظم نے گفتگو کی، جو فیصلے ہمارے سامنے آئے، ایکسپیکٹڈلی ہم سب کو یہ پہلے معلوم تھا، لاک ڈاؤن ہفتے میں 2 دن کے لیے سخت کرنا، باقی 5 دن SOPs کے ساتھ کام جاری رکھنا، یہ فیصلہ کیسا ہے اور آگے صورتحال کے تناظر میں یہ کیسا ثابت ہوگا؟ ایک رسکی فیصلہ ہے اور عام توقع تھی کہ چونکہ بہت تیزی سے کیسز ہو رہے ہیں، کرونا کے بڑھ گئے ہیں اور 60 اور 80 کے قریب اموات جو ہیں روزانہ ہو رہی ہیں تو شاید حکومت 1-2 ہفتے کے لیے زیادہ سختی کر دے اور کاروبار بند کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے بالکل برعکس ہوا۔ انہوں نے لاک ڈاؤن جو تھوڑا بہت ہے اس کو بھی مزید ایز ڈاؤن کر دیا ہے، اس میں بھی مزید نرمی کر دی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ دکانیں جو 3 دن کے لیے بند ہو رہی تھیں اب صرف 2 دن کر دیا ہے اس کو، اور 8 بجے تک کھلتی تھیں اس کو وقت کو بڑھا کے 7 بجے تک کر دیا ہے۔ تو اور اس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی اور وہ ان کو قرنطینہ میں لازمی نہیں رکھا جائے گا بلکہ گھروں پہ انہیں کہا جائے گا کہ آپ قرنطینہ کریں۔ تو اس طرح رسک تو بڑھ جائے گا، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ پہلے ہی اس بات کے خلاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سختی سے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے چونکہ کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود بھی بیمار زیادہ پڑ رہے ہیں۔ تو لیکن عمران خان صاحب کی شروع سے یہ سوچ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یا بہت کم سے کم ہونا چاہیے۔ جیسے آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو تعمیرات کے شعبے کو بند نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ صوبے جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں اس لیے انہیں ان کی بات ماننی پڑی۔ تو آج تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو بہت نرم کر دیا ہے۔ تو اس سے جو اب عید کی شاپنگ ہوئی اور جو تراویح ہوئی اور جو جلوس نکلے اور مذہبی اجتماعات ہوئے، اس کے بعد جس تیزی سے اب یہ خیال تھا کہ بڑھے گا وہ تو بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسے میں مزید اس میں نرمی کرنا، اس سے اور مزید تیزی آ سکتی ہے آئندہ دنوں میں۔ انہیں اب یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو SOPs وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، یعنی ماسک پہنا جائے، ایک دوسرے سے جسمانی فاصلہ رکھا جائے، تو اس پہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ 70-80% لوگ اس پہ مارکیٹوں میں اور ایسی جگہوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو حکومت اس پہ کم سے کم عمل کرانے کے لیے تو کوئی لایا عمل عوام کے سامنے لائے، کچھ بتائے کہ میجسٹریٹ جائیں گے، پولیس والے جائیں گے۔ اسی لائحہ عمل کا حصہ ایک یہ بھی تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کورونا جیسی وبا کے ساتھ جینے پر اور اسی کے ساتھ آگے سروائیو کرنے کی پالیسیز پر بھی کام کیا جائے گا۔ اس پر خاطر خواہ کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔
احمد ولید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن خالد عظیم صاحب پہلے میں آپ سوال کرنا چاہوں گی، عید سے پہلے جو فیصلے ہوئے، نتائج عید کے بعد آپ کے سامنے ہیں، ملک میں اب جو کورونا کی شرح ہے وہ اموات میں کس قدر آگے بڑھ رہی ہے، اس کو ہم آگے چل کر اس طرح سے بھی ڈسکس کریں گے کہ صوبائی سطح پر کیا صورتحال ہے، لیکن آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ جو فیصلے چند روز پہلے کیے گئے، اس کے بعد آج جو فیصلے سامنے آئے ہیں، یہ حالات ہمیں کورونا کے حوالے سے کس جانب آگے لے کر جائیں گے؟ اتنی ہی اویئرنیس بھی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بڑھ رہی ہے، لوگوں میں پھیل رہی ہے؟ لیکن جی دو طرح کا معاملات ہیں. ایک تو پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو لاک ڈاؤن کو ایز کیا گیا اس میں وقت زیادہ لے لیا گیا تھا، بہت لمبا روزہ ہو گیا تھا لوگوں کا، اور اس کے بعد پھر جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی بے صبری اور بےتابی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ضرورت مند تھے جنہوں نے دکانوں سے کچھ حاصل کرنا تھا انہوں نے بھی احتیاط کا دامن ہاتھ میں نہیں رکھا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند دن کا ایکسپیرینس ہے اس نے بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے، اور دیکھیں حکومت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں لیکن پبلک کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور پبلک میں دونوں لوگ آتے ہیں، وہ جو صارفین ہیں وہ بھی ہیں اور جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں. ان سب کو ان ایس او پیز کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ یہی صورتحال ہوگی جو ہم نے عید کے دنوں میں دیکھی. یعنی پچھلے پورا جو ٹائم ہے اس میں جتنا نقصان ہوا تھا لگ بھگ اس کی نصف تعداد جو ہے وہ ان چند دنوں میں 1-1.5 ہفتے کے اندر ایڈ ہوئی ہے. تو اس کو خیال رکھنا پڑے گا لوگوں کو، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ان کے نقصان میں، اور یہ کورونا کا معاملہ تو اس قسم کا ہے کہ آپ خود تو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہی ہیں، آپ کے ساتھ جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے اگر دفتر میں آپ جاتے ہیں تو دفتر کے لوگ، اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کے گھر کے لوگ، وہ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے اس پہ دوہری ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گردنواں کے لوگوں کو بھی بچانا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا. حکومت کس حد تک پابندیاں لگائے گی، کتنے ڈنڈے چلائے جا سکتے ہیں، اور ڈنڈے چلا کے تو بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کو نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں امریکہ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ پہ جو احتجاج کی ایک شدید لہر دوڑ گئی ہے. اچھا وہاں پہ تو پھر صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی سیونگز ہوگی، وہ اس سے بچا کے کھا رہے ہوں گے، ان کا جو سوشل سیکورٹی نیٹ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ حکومتیں سپورٹ کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں تو اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس لیے لوگوں پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. اپنی ضروریات ضرور پوری کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیں. ایسا آپ اگر کریں گے تو آپ نہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے بلکہ اپنے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. بالکل. خالد عظیم صاحب، احمد ولید صاحب، اب جس طرح سے خالد عظیم صاحب بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے کہا، ہم بات کی ہے کہ ہمارے حالات نہ چین کی طرح ہیں نہ یورپ کی طرح ہیں، اور جس طرح کا لاک ڈاؤن وہ نہیں چاہتے تھے اس طرح کا لاک ڈاؤن ان کو کرنا پڑ گیا ہے. جو حالات پورے پاکستان میں ہیں، کیا ہمیں اب بھی اس قسم کے یا اس سے زیادہ سخت فیصلوں کی ضرورت نہ تھی؟ دیکھیں جو سچویشن ابھی انہوں نے بات کی کہ میں اس لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھا، تو پنجاب میں ان کی حکومت تھی، کے پی میں ان کی حکومت تھی، تو ان جگہوں پہ لاک ڈاؤن نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ کسی اور نے فیصلہ کیا، انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا. وہ اپنی حکومت کو عثمان بزدار اور ادھر کے پی میں اپنے وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ لاک ڈاؤن نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ایسی سچویشن میں اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر سے ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا. ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے یہ سارے معاملات طے ہونے چاہیے تھے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر جو مشورے دیں گے اسی کے مطابق چلنا ہے. اگر کس قسم کی سچویشن آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ پورے ملک میں، آپ دیکھیں کہ کیسز کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، جیسے عدنان عادل صاحب نے کہا کہ لوگ تو ایس او پیز کو نہیں مان رہے، ان کے ذہنوں میں تو ہے کہ کرونا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف، اسلامی دنیا کے خلاف، ہمیں مساجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے. تو جو لوگ کرونا کو مانتے ہی نہیں تو وہ کیسے ایس او پیز کو مانیں گے؟ اس کا مطلب کہ گورنمنٹ جو ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ بالکل انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں، عوام کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ملبہ کہ آپ خود ہی بچیں اور خود ہی اپنے اقدامات کریں یا نہ کریں. کیونکہ پوری جو سچویشن ابھی کچھ دنوں میں رہی، جب لاک ڈاؤن بالکل ریلیز کیا گیا تھا، ریلیف دیا گیا تھا لوگوں کو، تو اس میں تو سچویشن میں کسی جگہ پہ ایس او پی سامنے نظر نہیں آئے، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی جنازے میں، نہ کسی اور جگہ پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی بچانا تو وہ خود سے بچا لیں.
اگر لوگوں جو ہے ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اتنی کیمپینز چلنے کے بعد بھی وہ ڈسٹنس مینٹین نہیں کر رہے، اتنی کیمپینز چلنے کے بعد بھی وہ کورونا کے اوپر بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی ساری جو ایڈورٹیزمنٹ تھی، جتنی کیمپینز تھی میڈیا پہ چلی، وہ ساری بے اثر ہیں۔ بالکل احمد ولید صاحب، لوگوں کو اپنے تحت تو یہ احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی، ایگزسٹ کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن ایک جگہ پر سم ہاؤ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ عمل درآمد کروانا، ایس او پیز بنانا حکومت کا کام ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کروانا بھی حکومت کا کام ہے، بنسبت اس کے کل سندھ میں بہت جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نو ماسک نو سروس جیسے پوسٹر ہم نے دیکھے کہ لوگوں سے اب زبردستی عمل درآمد کیسے کروانا ہے۔ سندھ میں اس پر کچھ کام ہوتا ہم نے دیکھا۔ احمد ولی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور عدنان عادل صاحب آپ دونوں کا شکریہ، لیکن خالد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ پروگرام میں آگے چل کر بھی ایک اہم معاملے پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی ہے، نہ صرف گردش کر رہی ہے بلکہ خوب بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ یہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس تصویر کے حوالے سے جو سیاسی منظرنامہ پاکستان میں دکھ رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، نواز شریف کی بیرون ملک تصاویر دیکھ کر وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کو پنجاب حکومت کی میڈیکل رپورٹس پر شک ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ سزا یافتہ شخص کے ٹیسٹوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ نواز شریف کو فرار کرانے میں کس کس کا ہاتھ ہے۔ علاج کے نام پر جانے والے بڑے میاں صاحب تصاویر میں بظاہر بھلے چنگے دکھ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، اور فواد چودھری کو شدید تشویش بھی لاحق ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو خط میں انہوں نے پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے ٹیسٹوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور العزیزیہ ریفرنس کے سزا یافتہ مجرم کے ہونے والے ٹیسٹوں کی رپورٹس پر اعتبار نہیں رہا، یہ ان کا کہنا ہے۔ فواد چودھری نے نواز شریف کی جانب سے برطانیہ میں اپنی ٹیسٹ رپورٹس حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر نہ کرنے کا معاملہ بھی اٹھا دیا اور یہ کہا کہ لگتا ہے کہ برطانوی لیبارٹریز نے نواز شریف کی بیماری کی تصدیق ہی نہیں کی اور خدشہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے جعلی ٹیسٹ رپورٹس تیار ہوئی ہیں اور حقائق مسخ کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اور وزیر اعظم کو خط میں نواز شریف کے ٹیسٹوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے اور نہ صرف زور دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک فرار میں مدد دینے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ تو یہ تمام باتیں فواد چودھری صاحب نے، اور یہ خبر جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ٹویٹ کی ہے، یہ خبر دراصل کنہوں نے منظر عام پر لائی، انہی سے بات کرتے ہیں۔ نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب، یہ خبر تو پچھلے سال کے آخر میں سامنے آئی اور آپ نے اس خبر کو اٹھایا، نہ صرف اٹھایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی کئی سوال بھی اٹھ گئے، ہمیں اس خبر کے حوالے سے بتائیے گا اور فواد چودھری کو اب جو تشویش اس پر لاحق ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ جی سدرا، بالکل پچھلے سال 25 نومبر کو جب کسی کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میاں صاحب کے جو یہاں سے گئے ہیں، جن رپورٹس پر انہیں باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ چند ہی روز ہوئے تھے میاں صاحب کو باہر گئے ہوئے تو سما نے جو اہم ترین جو پینل تھا ڈاکٹرز کا جو کہ ان کا علاج کر رہا تھا، ان میں ڈاکٹر تفسیر الرحمان، جنہوں نے 6 روز تک مسلسل میاں صاحب کے ساتھ سرسز ہاسپٹل میں گزارے تھے، ان کا علاج دیکھا تھا، ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ جو بورڈ تھا وہ تو وزٹ کے لیے آتا تھا، لیکن اصل میں یہ جو ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں انہوں نے ہر چیز دیکھنی، فائل ہر چیز تو انہوں نے مینٹین کرنی ہے۔ تو ڈاکٹر تفسیر الرحمان جو ہیں انہوں نے سما کو انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ بیسیکلی میاں صاحب وہ ٹیسٹ کروانے پر راضی ہی نہیں تھے کہ جن ٹیسٹوں کے سے ہمیں پتہ لگنا تھا کہ پلیٹلیٹس کیوں اتنے گر رہے ہیں، کیوں گرے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی اس میں بتایا کہ کچھ ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں کہ جن سے کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے پلیٹلیٹ کم بھی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بالکل صحیح تھے اور کوئی ایمرجنسی والی صورتحال نہیں تھے، بلکہ وہ بد پرہیزی بھی کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ایک انکشاف تھا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت، ایون وزیر صحت پنجاب جو ہیں یاسمین راشد، جو بورڈ تھا میڈیکل، وہ سب یہ چھپا رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں بتایا تھا میاں صاحب جب یہاں تھے کہ میاں صاحب وہ ٹیسٹ کرانے پر راضی ہی نہیں، جو کہ کروائے ادھر جا سکتے تھے بآسانی اور پتہ لگ سکتا تھا کہ کیا مرض ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا تھا نہیں ٹیسٹ ادھر ہو ہی نہیں سکتے، باہر جانا پڑے گا، اور یاسمین راشد بھی اس میں شامل تھی۔ جب کچھ عرصہ وہ جو ڈاکٹر تفسیر تھے ان کو تو فوری طور پر معطل کر دیا اور کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا۔ بعد میں ہے پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، کچھ دنوں بعد انہیں بحال کروایا۔ پھر 2-3 مہینے گزرے تو وہی ڈاکٹر یاسمین راشد
خود پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دیا وہی بات جو ڈاکٹر تفسیر نے کہی، اور کہا کہ میاں صاحب تو وہ ٹیسٹ کروانے پر راضی ہی نہیں تھے کہ جن ٹیسٹوں سے پتہ لگنا تھا، یعنی اپنی ہی باتیں جو بالکل ٹیسٹ سے یہ معاملہ اب رپورٹ تک پہنچے۔ نعیم اشرف بٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، لندن سے ہم نے جوائن کیا ہے مرتضیٰ کھیانی نے۔ مرتضیٰ، لندن سے پہلے خبریں آتی تھی، اب تصویریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، شہباز شریف وہاں پر عرصہ دراز سے ہیں، لیکن یہ جو ٹیسٹ اور رپورٹس کا معاملہ ہے فواد چودھری صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ میں رپورٹس ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے۔ دراصل یہ معاملہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رپورٹس کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، سابق وزیراعظم نواز شریف کو برطانیہ میں تقریباً 6 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، اور انہیں اب تک لندن کے 6 بڑے اسپتالوں میں طبی معائنے کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کے مختلف ٹیسٹ، پیٹ سکین اور ہارٹ کا چیک اپ کرایا گیا ہے، جس کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کو دیگر بہت سی بیماریوں کے علاوہ دماغ کو خون پہنچانے والی شریان بھی تقریباً 80% تک بلاک ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 مہینوں سے کورونا وائرس کے باعث نواز شریف کی تمام اپوائنٹمنٹس بھی مؤخر ہو گئی تھیں، اور اب لاک ڈاؤن لفٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے ان کی اپوائنٹمنٹس شیڈیول کی جائیں گی۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے پاکستان جانے کے بعد ان کے لیے ایک لوکل ڈاکٹر ہائر کیا گیا ہے، جو ڈاکٹر عدنان کی غیر موجودگی میں ان کی صحت کے معاملات پر نظر رکھے گا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاکستان جانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے، اور موجودہ صورتحال کے مطابق ابھی پاکستان جانے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ پاکستان میں جس رفتار سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے اس وقت پاکستان جانا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن مرتضیٰ، جس طرح سے نواز شریف صاحب کا علاج برطانیہ میں چل رہا ہے اس حساب سے تو نواز شریف صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ان کا اچھے سے علاج بھی ہو سکتا ہے۔ خالد عظیم صاحب، یہ ایک تصویر باعث تشویش، 100 کہانیاں اور بیشتر سوال، جن میں پہلا سوال یہ بھی کہ وہاں اگر نواز شریف کا علاج ٹھیک سے نہیں ہو رہا، نہ ٹیسٹ ہو رہے، نہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، تو پاکستان آ کر اپنا علاج کروا لیں۔ صرف دیکھیں، یہ تصویر تو فواد چودھری صاحب نے اب دیکھی، لیکن اس سے پہلے ان کے قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں، انہوں نے وہ تصویر اس سے پہلے دیکھ لی تھی، ان کے جہاز کے چڑھتے ہوئے تصویر اور ساری چیزیں۔ اور ہری پور میں جب انہوں نے وہاں پہ موٹر وے کا افتتاح کر رہے تھے تو انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں گے کہ یہ ہوا کیسے اور کس طرح سے ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ تقریباً مرنے والا ہے، وہ اب اتنا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، تو یہ کیا ہوا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے۔ لیکن وہ تحقیقات نہیں ہوئی، ذمہ داری حکومت کی تھی، انہوں نے اس معاملے میں کچھ نہیں کیا۔ میں عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ جو فواد چودھری صاحب یہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہ عدالت نے ان کو باہر جانے دیا، نہیں، یہ فیصلہ حکومت کا تھا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہم صرف وہ جو ان سے 7 ارب روپے کا انڈیمنیٹی بانڈ لینے والی شرط ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور جو حکومت کا فیصلہ ہے اسی کو آگے انڈورس کیا گیا ہے۔ حکومت نے کے فیصلے کے مطابق ان کو ابتدائی طور پہ 4 ہفتے کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ جو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی، اس انڈرٹیکنگ میں شہباز شریف صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ایک تو پیریاڈک رپورٹ وہ جمع کروائیں گے، اور میری اطلاع کے مطابق وہ پیریاڈک رپورٹ جو ہے وہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے پاس تواتر سے جمع ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ حکومت پنجاب نے کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی انڈرٹیکنگ میں یہ تھا کہ اگر کسی مرحلے پہ وفاقی حکومت پاکستان کی جو ہے اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب صحت یاب ہو چکے ہیں، وہ سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں، تو انہیں اختیار ہوگا کہ وہ لندن کا جو ہمارا ہائی کمیشن ہے اس کے ذریعے ان کی میڈیکل ٹیم کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ لیکن خالد عظیم صاحب، نواز شریف کی صحت تشویش کا معاملہ یا شک کا معاملہ ابھی آگے نہیں بڑھا، ابھی تو ان کے جانے پر ہی شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اس کے بارے میں تو تحقیقات کرنے کا پرائم منسٹر نے کہا تھا، اور وہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس تحقیقات کی زد میں ان کے قریبی لوگ آ رہے تھے اور ان کو منع کر دیا کہ اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیں؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر قانون جو ہے پنجاب کے راجہ بشارت صاحب، انہوں نے ایک
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने हमें दरखास्त दी थी कि जो जमानत उनको मिली हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें तौसीह के लिए नवाज शरीफ साहब ने एक दरखास्त की थी। हमने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जमानत में तौसीह नहीं कर रहे और हम अदालत से दरखास्त करेंगे कि उनको इश्तहारी करार देके उनको वापस लाने की कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब को जो खत लिखा था कि जी हम आपकी इस दरखास्त को कबूल नहीं कर रहे हैं, तौसीह की जो आपने दरखास्त की है उसे हम कबूल नहीं कर रहे, उसकी कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई, उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली। बिल्कुल। खालिद अजीम साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर हमने देखी है, लेकिन उनके सेहत से मुतालिक कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। आप हमें बताइएगा एक तो उनकी सेहत कैसी है, दूसरा अपोजिशन को खासकर फवाद चौधरी साहब को खासी तशवीश हो रही है नवाज शरीफ साहब की ये तस्वीर देखने के बाद, और उनको ये भी शक हो रहा है कि उनको पाकिस्तान से किसी ने फरार करवाया। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूँ, इन लोगों को ये है अकल के अंधे। भाई हुकूमत तुम्हारी, FIA तुम्हारी, FIA के अंदर इमिग्रेशन तुम्हारी, फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट तुम्हारा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तुम्हारी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट तुम्हारा, और सबसे बड़ी बात शौकत खानम हॉस्पिटल तुम्हारा अपना जो वालदा के नाम पे है, उसके आप सब कुछ है, आप कतला दत्ता। या मैं इनको कैसे समझाऊं? आप इनको समझाने वाला कोई नहीं है। इनको असल पे जो इनकी प्रॉब्लम है ना, मैं आपको अर्ज कर दूं, वो प्रॉब्लम ये है कि ये दिमाग में सिर्फ सोचते हैं, ये मेरे ख्याल में अपने टखनों में सोचते हैं। मतलब ये आप अपनी गवर्नमेंट पे खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने ही ये किया है। मैं तो ये कहता हूं कि इस शख्स को, जो शख्स ऐसी बातें करता है, उसको तो मेरे ख्याल में शायद अदालत को भी बुला लेना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पे इसको फायर कर देना चाहिए कि आप अपनी हुकूमत। उन्होंने तो वजीर आजम को खत लिखा, और उनकी तनकीद से हटकर एक सवाल मैं आपसे छोटा सा ये पूछना चाहूंगी कि 3 महीने से नवाज शरीफ साहब की ना कोई टेस्ट किए गए, ना रिपोर्ट सामने आई है, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान से जो उनकी हेल्थ प्रोग्रेस है उसको शेयर किया गया है। आपको नहीं लगता कि लंदन में लॉकडाउन ज्यादा सख्त है, वहां पर कोरोना केसेस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं? नवाज शरीफ को इस वक्त पाकिस्तान आकर अपना इलाज कराना चाहिए। उनकी मेडिकल जो सेटिस्फेक्शन है वो पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है। मैं आपकी किसी बात को ये नहीं कहूंगा कि आपका तो काम है नहीं है, मैं तो बाल की खाल उड़ाना। अब देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, आप जरा अगर और से जायजा लें तो नवाज शरीफ साहब को कौन सी अदालत ने ये कह के बाद भेजा कि इनकी सेहत जो तशवीशनाक है, इनका इलाज जो है वो बाहर होना चाहिए, और उसके बाद आप हर 15 दिन बाद या महीने बाद, मुझे अब प्रॉपर्ली याद नहीं है, आप उसकी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट जो है, वो आप उस अदालत में जमा करवाएंगे। ओके, अब आप ये देखिए, आपके लिए बड़ा आसान है ना, आप चली जाइए उस अदालत में, चली जाइए और जाके तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको छुपा के रखेंगे या उसको कर देंगे। ये अब असल मुसीबत ये है, मैं बददुआ नहीं देता और देनी भी नहीं चाहिए, तो बददुआ देता भी नहीं और देनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, उन लोगों को, जिन लोगों के घर पे ये सब कुछ ना हुआ हो, तो उनको तो ये बात समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिनके साथ अपने साथ ये सब कुछ हो चुका हो और उनके घर में ऐसे लोग मौजूद हों जो इस नामुराद बीमारी से लड़के वो जहाने फानी से चले गए हों, उनको ऐसी बातें सेब नहीं देती, उनको ऐसी बातें करनी चाहिए। अरे मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा, मैं आपकी सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, आपके तारीन के लिए, आपके नाज़रीन के लिए बात कह रहा हूँ। आपको याद होगा जब बेगम साहबा बीमार थी, अलील थी, कितने कितने तुरम खान लोग थे जो उस पे अपने अपने बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के कमेंट्स दे रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे और तंज कर रहे थे और पता नहीं किस किस्म के बयान दे रहे थे। लेकिन रुहेल साहब, हमने उस वक्त भी उस तनकीद को और उनकी तबीयत के हवाले से जिन लोगों ने गुफ्तगू की, उसकी हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी। बेटा, मैं तो आपको नहीं कह रहा, मैं आपको ये बात नहीं कह रहा, आप तो मीडिया है, आपका काम है बात को आप आगे लोगों तक पहुंचाएं। मैंने सिर्फ एक रिफ्रेश किया ना, एक चीज आपको बताई है कि इस मुल्क का अजीब अंदाज है, अजीब मामला है। रुहेल साहब, अभी जो 2 बातें आपने की हैं खालिद अजीम साहब, एक तो रुहेल असगर साहब ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ये सवाल करने से पहले हुकूमत उनसे ये पूछे और उनको अदालत में तलब किया जाए कि आपकी हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर चले गए। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ये नहीं कह रहा था कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है या उनका इलाज बैरून मुल्क ही हो सकता है। आपको अगर याद पड़ता है तो आप बताइएगा, क्या इनका ये दरीना मुतालिबा था या नहीं था मुस्लिम लीग नून की तरफ से?
देखें, ये तो मुतालबा भी था और इसको पेटिशन भी लेके शहबाज शरीफ साहब गए थे और उनका कहना ये था कि बैरून मुल्क जाने की उनको इजाज़त दी जानी चाहिए। पहले उन्होंने हुकूमत को अप्रोच किया, हुकूमत की जो ज़ैली कमेटी है काबीना की, उसने ये एक फैसला किया, लेकिन उस फैसले में उन्होंने 7 अरब की शर्त रख दी। उस 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बार्ड की शर्त को वेव करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन ये बात जरूर है कि हाई कोर्ट ने भी ये बात कही थी और आपको अगर याद होगा तो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं उन्होंने एक तकरीर में ये बात कही थी कि क्लियर कर लें, अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि ये इजाजत जो है वो हुकूमत की तरफ से दी गई। अच्छा, जहां तक एक रिपोर्ट का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग में ये चीज शामिल है कि वो पीरियडिक रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास जमा कराएंगे और कोर्ट ने इस चीज को फैसले का हिस्सा बनाया। बाद में कोर्ट के फैसले की रोशनी में जब कैबिनेट की सब कमेटी जो है उसने दोबारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था, वजारत दाखिला ने किया था, तो उसमें भी उस चीज का हवाला दिया गया था कि वो पीरियडिक रिपोर्ट वहां पे, अगर पीरियडिक रिपोर्ट जमा नहीं हो रही, अगर वो तमाम तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो पंजाब हुकूमत जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती। मैंने आपको मिसाल दी है कि उन्होंने ऐलान किया कि हम नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दिलवाएंगे और उनकी जमानत की मनसूखी की दरखास्त देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनको वापस बुलवाया जाएगा। लेकिन वहां पे उन्होंने सिर्फ वो लेटर जो है वो जमा करवाया जो कि ख्वाजा हारिस साहब को जवाब में लिखा था। तो इस हवाले से ये देखना जरूरी है कि हुकूमत इस मामले में अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर रही। मुमकिन है फवाद साहब की इस खत को बुनियाद बना के आगे कोई प्रोसीडिंग हो, लेकिन मैं तो याद ये दिला रहा हूँ कि वजीर आजम साहब ने खुद तहकीकात करने का ऐलान किया था जब उन्होंने एबटाबाद मोटरवे का इफ्तिताह किया था और हरीपुर के मुकाम पे उन्होंने खिताब किया था। उस वक्त उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये तहकीकात की जाएगी कि ये हो कैसे गया, एक ऐसा शख्स जो दौड़ के सीढ़ियां चढ़ रहा है और जिसके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो किसी वक्त भी मर सकता है। तो ये क्या हुआ है, सारे माजरे की तहकीकात करना उनकी ड्यूटी। बिल्कुल। और खालिद अजीम साहब, मुझे याद भी पड़ता है कि उस वक्त हुकूमत ये वाला मामला अदलिया की कोर्ट में डाल रही थी और अदलिया इसको हुकूमत की सवाबदीद करार दे रहे थे और ऐसे में वजीर आजम साहब ने उस वक्त भी तनकीद की थी और आज भी हुकूमती वजीर इस तस्वीर पर तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन बिलाखिर सवाल यही है कि हुकूमत के इख्तियार में होते हुए नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए और अब उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार क्यों किया जा रहा है, रिपोर्ट से ये मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। खालिद अजीम साहब, आप हमारे साथ थे और शेख रुहेल असगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, में आगे बढ़ते हैं, कोरोना की सूरत हाल की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर होने लगा है और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे सूबों की निस्बत कोरोना की वजह से अमवात की शरह सबसे ज्यादा यानी कि 5% तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान में शरह मजमूई तौर पर 2.2% है, पंजाब और सिंध में ये शरह 2%, जबकि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 1% है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ शरह अमवात ज्यादा है बल्कि इस सूबे में शरह सेहतयाबी भी काफी सुस्त रफ्तार है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद 10,000 से भी तजावुज कर गई है, जबकि वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 473 हो गई है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के कुल केसेस का सिर्फ 13% खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन यह अमवात का शेयर 30% बनता है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यहाँ बैरून मुल्क से लोग ज्यादा आए हैं और इसलिए यहाँ अमवात ज्यादा हुई हैं, लेकिन हुकूमत इस बारे में वजाहत नहीं कर पाई है कि सूबे में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद तो दीगर सूबों से कम है, तो फिर अमवात यहाँ पर क्यों ज्यादा हो रही हैं, यही सवाल एक बार फिर से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवाइजर टू सीएम वजीर साहब मौजूद हैं। अजमल वजीर साहब, कल भी इस मामले पर हमारी आपसे गुफ्तगू हुई और इसी मामले पर जब हमने आपसे बात भी की तो आपने जो जवाब दिया कि मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन जो बॉर्डर से पार लोग यहाँ पर आए हैं उनकी वजह से कोरोना ज्यादा बढ़ा। लेकिन ये भी हमें बताइएगा कि इसके बावजूद भी मुल्क भर में जो निस्बत है कोरोना वायरस की, उस तनासुब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा तेजी से शरह अमवात क्यों बढ़ रही हैं? कि मैंने कल आपको जो बात की थी उसमें मैंने ये कहा था कि मजमूई तौर पर मैंने खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताया था कि यहाँ पे ताफ्तान से ज़ायरीन भी आए हैं, यहाँ पे अफ़गानिस्तान से हमारे पाकिस्तानी भाई भी आए हैं, यहाँ पे इस सूबे में गल्फ़ स्टेट से हमारे किस तादाद में लोग आए हैं वो भी मैंने आपको बताया।
देखिए बात यह है कि ये मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ जो बाहर से लोग आए हैं, हमारे जो लोग बाहर से आए हैं, एक तो वो आपके सामने मैंने रखा था। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा ने पहले दिन से हमारी जब कैपेसिटी थी वो 20 थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2200 2300 बल्कि तकरीबन 3000 को हम टच करने जा रहे इस हफ्ते। तो उस वक़्त हमारे सूबे में लोग आए, उनके प्रॉपर उस वक़्त हम तो इससे एग्री कर रहे हैं कि उस वक्त टेस्ट कैपेसिटी जब हमारी 20 थी यानी 20 थी तो हम उसमें हमें उस चीज़ का वो नहीं हुआ, तो उसमें स्प्रेड हुआ। फिर उसके बाद जब हमने इनिशिएटिव लिए उसमें एक तो ये कि हमने कुछ छुपाया नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। अजमल वजीर साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। यहाँ मुझे एक छोटा सा सवाल ये ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मैं प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवा दूं। डॉक्टर फजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेडिकल क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, उनसे बात करेंगे। अजमल वजीर साहब, ये मुझे समझाइएगा कि वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद इस सूबे में सबसे कम है, फिर इस तनासुब से यहाँ पर शरह वात क्यों ज्यादा है? देखिए मैंने आपको बताया कि एक तो यह है कि इस जो मैंने आपको जो एक तो हमने कोई चीज़ पहले दिन से, अगर किसी की डेथ भी हुई है पहले दिन से, उसके बाद हमने उनके टेस्ट भी लिए और उसके बाद उसको लेबॉर्ट्री में भेजा है। अगर वो कोरोना की उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमने डेटा में जो शो किया है उसमें हमने शो किया है। एक दूसरा ये है कि इस हवाले से एक ये भी वजह थी कि लोगों ने हस्पताल की तरफ रुख नहीं किया। एक ये था कि शुरू में जिस तरीके के हालात बने थे, इसमें आपको पता है कन्फ्यूजन थी लोगों में। कोई कहते थे जी है, एक जो रियलिस्टिक बात करे, कोई कहते जी नहीं है, कोई मतलब अजीब किस्म की सूरत हाल थी। उसमें अस्पताल की तरफ लोग बिल्कुल आखिरी मोमेंट में भी आए हैं। यानी ऐसे लोग भी आए कि जो 2-3 घंटे पहले आए हैं। लेकिन मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त अगर इस वक्त आप शरह देखें तो वो दूसरे सूबों का भी देख लें पिछले 2 दिन से और हमारा भी देख लें। हम ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हमने इस हवाले से, मैंने उस दिन हॉस्पिटल्स की हमारी जो कैपेसिटी वो भी मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास कैपेसिटी भी है, वेंटिलेटर भी मौजूद है, हमारे पास बेड्स भी मौजूद है, हमारे पास वो डॉक्टर मौजूद है। अब देखिए इसमें एक और पहलू भी, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो हमारे डॉक्टर्स है, अब मसलन हमारे जो एक आजम खान डॉक्टर है, उससे पहले प्रोफेसर जावेद साहब है, उसके बाद औरंगजेब साहब, ये तो हमारे डॉक्टर्स थे। इनको तो सारी चीज़ों का भी पता था कि मतलब SOP क्या। देखिए वो डॉक्टर्स भी हमारे इस की जो है ना इस कोरोना की वबा के उसमें आ गए, शिकार हो गए। तो इस वक्त हमारी चाहे तिबी अमला हो, चाहे हमारे डॉक्टर हो, चाहे हमारे पैरामेडिक स्टाफ हो और इसके अलावा दीगर जितने भी इस वक्त डिपार्टमेंट है जो फ्रंट लाइन पे है, वो इस कोरोना वबा के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये एक उसमें हकीकत है। लेकिन ये जो आपका ये सवाल है, इसके ऊपर आज भी हमारी बात आप जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से कहीं पर तो लूप होल्स हैं, कहीं पर तो कोताही हो रही है। आप एक बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि हम कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं, हम सब बता रहे हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि दीगर सूबों का जो तनासुब सामने आ रहा है शरमवाद का, दीगर सूबे कुछ छुपा रहे हैं, अवाम से शेयर नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, क्या आपको ये लगता है कि जिस तनासुब से आपके सूबे में डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से काम यहाँ पर तेज होना चाहिए, उस रफ्तार से काम यहाँ पर नहीं हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि कोई और सूबा छुपा रहा है, लेकिन मैं अपने सूबे का तो ये बता रहा हूं ना कि हमने कुछ नहीं छुपाया, नंबर 1। दूसरी बात जो आप कर रही है कि इस सूबे में मेरे ख्याल में कि जो मैंने आपके सामने ये रखा कि अगर हमारे ऊपर इस सूबे के ऊपर जितना प्रेशर है, अभी भी जो हमारे लोग आ रहे हैं ये जो गल्फ स्टेट से आएंगे, UAE से आएंगे, ये सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो लेबर जो है वो यहाँ के हैं, वो जो आ रहे हैं। उससे पहले भी अगर आप देखें जब लॉकडाउन नहीं हुआ तो तकरीबन 81,000 लोग हमारे इस सूबे में आए थे। फिर आपको मैंने बताया कि ज़ायरीन भी इस सूबे में आए थे और फिर अफगानिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे वो भी इस सूबे में आए थे। जो हुआ उसके नताइज आप बता रहे हैं कि आपको देखने पड़े, लेकिन अब ये एक खदशा आप खुद बता रहे हैं, क्या हुकूमत से इस सिलसिले में आपको बात नहीं करनी चाहिए कि अब पहले की निस्बत इंतजामात ज्यादा बढ़ाएं इस सूबे में?
تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ اس صوبے میں انتظامات کی جہاں تک بات ہے وہ سارے ہم نے انیشیٹو لیے ہیں. میں نے اس دن اس پہ پریس کانفرنس کیا ہے, باقاعدہ یہ پوری بریفنگ دی ہے کہ ہمارے جو مین ایل آر ایچ لیڈی ریڈنگ اسپتال ہے, ایچ ایم سی ہے, کے ٹی ایچ ہے, ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے بٹ آباد, ان سب میں اس وقت کیپیسٹی بھی ہے. اور ہمارے ڈاکٹر, پیرامیڈک سٹاف, ہماری جو طبی عملہ ہے, ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے جتنے بھی وہ ہے وہ اس وقت وار فوٹنگ میں اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور اجمل صاحب یہ بتائیے گا ہمیں کہ اس وقت کے پی کے میں کتنے مریض وینٹیلیٹر پر ہیں, کتنے آئی سی یو میں ہیں, تعداد آپ کے پاس اگر ہے تو آپ شیئر کیجئے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس پہ کل باقاعدہ اس پہ پرسوں پریس کانفرنس کی ہے, وہ سارے فگر جو ہے وہ میں نے اس میں بتا دیے. اس وقت تو جو آپ وہ کہہ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا اگر وقفے کے بعد آپ وہ کر لیں تو میں وہ سارے فگر آپ کے سامنے کوٹ کر لوں گا. میرے پاس ہے لیکن وہ سامنے پڑے ہوئے کہ میں نے وہ منگوا لینے. وقفے کے بعد آپ آئیں گی تو میں پورے فگر آپ کو بتا دوں گا ایک ایک ہاسپٹل کے اس وقت کتنے مریض ہیں, کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, آپ ساتھ رہیے. ڈاکٹر فضل صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا کیسز میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے, کیا ٹریس کرنا اس کو, ٹیسٹ اینڈ کوارنٹین حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے, میڈیکل فیسلٹیز یہاں پر کولیپس کر گئی ہیں اس صورتحال میں جس طرح سے یہ رفتار اس کی اموات کی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے؟ میں نے اجمل وزیر صاحب کی باتیں سنی ہے. میرا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. اجمل وزیر صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں وینٹیلیٹرز کی بھی کمی ہے اور وہاں پہ وینٹیلیٹرز کو چلانے والے ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے. اور جو تھوڑے بہت ڈاکٹر جان لگا کے کام کر رہے ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ریزائن دے دے. اور ایک ہفتے یا 10 دن پہلے ایک ڈاکٹر تھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, ڈاکٹر عائشہ انٹینسیوسٹ تھی, اس نے ریزائن بھی دیا تھا, جو کہ میڈیا پہ بھی یہ بات آئی تھی. تو ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں جو سہولیات ہے, مرتا کون ہے, وہی بندہ جس کو کریٹیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور کریٹیکل کیئر کے ایکوپمنٹس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا اس حوالے سے ملک بھر کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات پہلے دن سے 26 فروری کو فرسٹ کیس آیا تھا پاکستان میں. حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرتے ایٹ لیسٹ فار 2 انکیوبیشن پیریڈ. اس وقت پورے پاکستان کی حکومتیں جو تھی صوبوں کی اور مرکز کی وہ تذبذب کا شکار رہی, اور اس کا نتیجہ یہ تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ وی آر لیڈنگ ٹورڈ ایکسپونینشیل ایکسپلوژن. اور ابھی حالات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے میں چونکہ فیمز ہاسپٹل میں آئی سی یو کے اندر, کووڈ آئی سی یو کے اندر کام کر رہا ہوں, تو میرے جاننے والے مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ وہاں بھی کوئی بیڈ ڈھونڈ لے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں کریٹیکل کیئر جو جن پیشنٹس کو ضرورت ہے ان کے لیے بیڈز نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ 2013 سے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت رہی ہے. بدقسمتی سے جو نوشیروان برقی صاحب ہے وہ امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے وہاں کے روسٹر تک کو مینیج کرتا ہے, تو یہ تو ساری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. اجمل وزیر صاحب تک پہنچ گئی, ان سے بات بھی کروں. اجمل وزیر صاحب, آپ کے ہی صوبے میں آئی سی یو میں کام کرنے والے ڈاکٹر کی گفتگو آپ نے سنی ہے, آپ کی باتوں سے یہ بالکل مختلف نظر آتی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز یہاں پر بالکل نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ سرے سے لے کر اب تک مس ہینڈل ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس موقع پہ ڈیلی بیسس پہ میں اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف, طبی عملے کے حوالے سے وہ اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹر, پیرامیڈک سٹاف یا طبی عملے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو کہ اس پہ جو مشکل وقت ہے اس میں وہ ایک ایسا میسج دینا چاہیے. لیکن اجمل صاحب انہی ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی آپ کا ہی کام ہے. اب اگر آپ مجھے کرنے دو گی تو میں جی مکمل کیجیے. جی کیجیے مکمل. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ پاکستان اور پھر خیبر پختونخوا کو کوئی اٹلی سے زیادہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, نہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے نا امریکہ سے زیادہ تھا. جو ہمارے وسائل ہے اس کے اندر ہم نے بات کرنی ہے, اس کے باہر ہم نے بات کرنی ہے. دنیا میں گلوبلی آپ مجھے بتائیں کہ اٹلی جیسا ملک کی جو ہیلتھ سسٹم تھا, جو ہیلتھ کیئر سسٹم تھا, جو کہ بہت فاسٹ تھا, وہ بھی جو ہے نا چوک ہو گیا.
جب یہ سپریڈ جس طریقے سے ہو رہا ہے اس میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک چیز جو ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے وہ یہ ہے کہ ہم مقابلہ یا بات تو دنیا کی کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہمارے پاس جو وسائل ہیں یا جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یا جو ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم اس کے اندر رہ کر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں ٹوٹل وینٹیلیٹر جو خیبر پختونخوا میں وہ 550 سے زائد ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ آپ نے فگر پہ بات کی ہے، اس پہ میں نے بالکل ایک پورا پریس کانفرنس کیا۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس ہاسپٹل میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے وینٹیلیٹر ہے، ٹوٹل ہمارے پاس کتنے بیڈز ہم نے مختص کیے ہوئے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے کسی ہاسپٹل میں جو مین ہاسپٹل ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اجمل وزیر صاحب، جو صورتحال ایک ڈاکٹر خود روز دیکھ رہے ہیں، خود اس کو فیس کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان تمام باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب خود سچویشن بتا رہے ہیں اور ابھی وہ آن سروس ہیں، کام کر رہے ہیں ہاسپٹل میں؟ دیکھیں میں آپ کو وہی بات پھر کہہ رہا ہوں نا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو، آپ میرے بھائی ہیں، اس وقت دیکھیں مشکل حالات ہیں۔ یہ لوگ جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز نے قربانی دی ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مشکل وقت میں آپ اگر میں اس بحث میں چلوں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایک فگر، ایک ایک چیز ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ احتیاط کریں۔ اور اجمل وزیر صاحب، آپ نے ہمیں آپ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں صوبے میں عوام تک وہ پہنچائی جائیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد کراچی سے ایک اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو بریک کے بعد سوال یہ ہے کہ کراچی کے اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کے جناح اسپتال میں ایک بار پھر میت حوالے نہ کرنے پر ہنگامہ ہو گیا۔ ڈائریکٹر جناح اسپتال سیمی جمالی کے مطابق 60 سالہ مریضہ کو چیسٹ انفیکشن تھا اور ڈاؤ روجا کیمپس سے کورونا کے شعبے میں جناح اسپتال ان کو منتقل کیا گیا تھا۔ خاتون کے ٹیسٹ کے لیے نمونے کے لیے لیے گئے تھے جس کے نتائج کا انتظار تھا، مگر اس دوران خاتون انتقال کر گئیں اور اسپتال انتظامیہ نے لواحقین کو میت حوالے نہ کی تو اسی بات پر ہنگامہ ہو گیا۔ لواحقین نے اسپتال میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ سول اسپتال کراچی میں بھی حالات مختلف نہیں ہیں۔ سول اسپتال کراچی میں 55 سالہ مریضہ کو طبیعت بگڑنے پر ایمرجنسی میں لایا گیا تھا، جنہیں کورونا کی علامات بھی نہیں تھیں، علامات تھیں، اور کچھ دیر بعد مریض کے انتقال پر لواحقین آپے سے باہر ہو گئے، ایمرجنسی وارڈ میں توڑ پھوڑ کی اور زبردستی لاش لے گئے۔ واقعے کے سیکیورٹی کے لیے اسپتال میں پولیس اہلکاروں کا پہرا بٹھا دیا گیا، اور جو مناظر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسپتالوں کے مناظر ہیں، ایسے میں کہ جب ایک پینک سی سچویشن ملک میں کریٹ ہو چکی ہے اور ہر طرف ہر انسان کو نہ صرف اپنی جان بچانے کی پڑی ہے بلکہ اس کو یہ فکر بھی ہے کہ دوسروں کو اس سے یہ مرض لاحق نہ ہو جائے، ایسے میں اسپتالوں کے اندر جو صورتحال ہے، جس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر موئز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جس قسم کا رویہ اسپتالوں میں ہے، چاہے مریضوں کی جانب سے ایک بالکل ہی عدم برداشت کا سا رویہ ہے، چاہے اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے، ایسے وقت میں یہ کتنا تکلیف دہ اور کتنا نقصان دہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آپ نے پہلی بات تو بہت صحیح کی کہ پینک کا ماحول ہے، مگر دوسری بات آپ نے جو کہی وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ یہاں کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کرونا ہوگا۔ دیکھیے اگر یہ پرتشدد واقعات ہونے لگے آپ کے ہاسپٹلز میں تو ڈاکٹرز کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب وہ ڈاکٹرز بھی سٹریس کے اندر ہے، سٹریس کا ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول کو جب کراس کر جائے سٹریس تو انسان کے اندر جو برداشت ہے، صبر ہے، وہ تمام چیزیں چلی جاتی ہے۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایک پینک کا ماحول ہے، آدھی قوم یہ سمجھتی ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، گورنمنٹ اپنے نمبر بنا رہی ہے، کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ ہے۔ اب اس میں عوام جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، آپ روڈوں پہ جا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ بدقسمتی سے عوام کے ساتھ پہلی بار پیش آ رہا ہے، اس جیسی وبا کا معاملہ، لیکن ڈاکٹر کے جو مینٹل لیول ہے، پیشنس لیول ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مریض سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اس میں زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اس معاملے کو؟ بالکل کر سکتا ہے، مگر ہر چیز کی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے۔
थ्रेश होल्ड खत्म हो जाता। अगर डॉक्टर 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहा है, अगर डॉक्टर हर मरीज को समझाने की कोशिश कर रहा है, मरीज नहीं समझता, आप ये सब छोड़ एक लम्हे के लिए, अमेरिका में क्या हालत है, इतनी बुरी हालत अमेरिका में। वजह ये है कि वहां पे भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो जो नफरत है जो बरसों से सीनों में दबी हुई थी वो बाहर निकली है। इस वक्त पाकिस्तान का ये हालत है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है, लोगों को फ्यूचर का नहीं पता। अच्छा, हर दूसरे दिन सुनते, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब आवाम को यही चाहिए कि अदम बर्दाश्त का राय इख्तियार करें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी कल फिर। इस प्रोग्राम पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।